فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب حیات القلوب، جلدوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 52 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 501، 27واں باب، مدینہ کی جانب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور اس کے اسباب۔ علی بن ابراہیم، شیخ طوسی، شیخ تبریزی اور ابن شہر آشوب وغیرہ نے بسند معتبر آن حضرت کی ہجرت کے اسباب کے بارے میں روایت کی کہ جب کفار قریش نے دیکھا کہ حضرت کی نبوت کا معاملہ روز بروز طاقت پکڑتا جا رہا ہے اور ہر آن ترقی پر ہے اور اس کے خلاف ان کی تدبیریں بیکار ہو گئیں اور انصار کی بیعت کی خبر بھی ان کو معلوم ہو گئی، تو دارالندوہ میں مشورے کے لیے جمع ہوئے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ جب ان پر کوئی سخت مشکل پڑتی تو وہ وہاں جمع ہو کر باہم مشورہ کرتے اور 40 برس سے کم عمر والے کو آنے نہ دیتے۔ غرض قریش کے 40 بوڑھے لوگ وہاں اکٹھا ہوئے۔ شیطان ملعون بھی ایک مرد پیر کی صورت میں آیا کہ وہاں داخل ہو۔ دربار نے روکا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اہل نجد میں سے ایک بوڑھا شخص ہوں۔ تم لوگوں کو میری مناسب رائے کی ضرورت ہے۔ میں نے سنا کہ تم اس مرد کے دفعیے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہو، تو میں بھی آیا ہوں کہ اس معاملے میں تمہیں مناسب مشورہ دوں۔ دربار نے یہ سن کر اس کو اندر جانے دیا اور عیاشی وغیرہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ قریش نے ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو بلایا اور دارالندوہ کی طرف چلے تاکہ حضرت رسالت مآب کے دفعیے میں وہاں مشورہ کریں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک مرد پیر وہاں کھڑا ہے۔ اس نے بھی کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں قبیلہ مزمر کا ایک بوڑھا شخص ہوں۔ جس بارے میں تم مشورہ کرنے آئے ہو میری بھی ایک بہتر رائے ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ احادیث معتبرہ میں مذکور ہے کہ شیطان 4 مرتبہ مردوں کی صورت میں مشکل ہوا کہ ہر شخص نے اس کو دیکھا۔ ان میں ایک یہی دارالندوہ کے مشورے کا روز تھا۔ غرض وہ لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور غور کرنے لگے۔ ابو جہل نے کہا اے گروہ قریش، عرب میں ہم سے زیادہ صاحب عزت کوئی نہیں، ہم خانہ خدا والے ہیں، کسی نے ہماری برابری کی طمع نہیں کی، ہم ہمیشہ سے اسی عزت و احترام کے ساتھ بسر کرتے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم میں محمد بن عبداللہ پیدا ہوا اور نشو و نما حاصل کی۔ ہم نے اس کی صلاح و نجابت اور راست گوئی کے سبب اس کو امین قرار دے دیا۔ جب وہ اپنے سن میں کامل اور ہمارے درمیان بلند مرتبہ ہوا تو دعویٰ کرنے لگا کہ میں خدا کا رسول ہوں اور آسمانی خبریں مجھ پر نازل ہوتی ہیں، ہماری عقلوں کو حماقت سے نسبت دیتا ہے، ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے جوانوں کو گمراہ اور ہماری جماعت کو پراگندہ کرتا ہے، ہمارے بزرگوں کو جہنم میں بتاتا ہے۔ یہ باتیں ہمارے واسطے بہت سخت ہیں۔ میری ایک رائے ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ کسی کو بھیجتا ہوں کہ تاکہ اس کو پوشیدہ طور سے قتل کر دے۔ اگر بنی ہاشم اس کا خوبہ طلب کریں گے تو ہم اس کے عوض 10 خوبہ دے دیں گے۔ شیطان نے کہا یہ رائے نہایت ناقص ہے۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس واسطے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والا ضرور قتل کیا جائے گا۔ تم میں سے کون ہے جو اس معاملے میں قتل ہونا گوارا کرے؟ جب محمد قتل ہو جائیں گے تو بنی ہاشم اور ان کے حلیف بنی خزاعہ طرفداری کریں گے اور ہرگز راضی نہ ہوں گے کہ محمد کا قاتل روئے زمین پر گھومتا پھرے۔ آخر حرم میں لڑائیاں ہوں گی اور تم سب ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ پھر عاص بن وائل، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف نے کہا کہ ہم ایک نہایت مضبوط مکان بنواتے ہیں جس میں جھروکے ہوں اور اس کو اسی میں ڈال دیں اور راستے بند کر دیں کہ کوئی اس کے پاس نہ جا سکے۔ اس کا کھانے کے لیے انہی سوراخوں میں سے چیزیں ڈال دیا کریں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے، جس طرح زہر
نابغہ اور امراء قیس ہلاک ہوئے۔ شیطان نے کہا یہ رائے تو پہلی رائے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ بنی ہاشم راضی نہ ہوں گے اور موسم حج میں قبائل عرب سے فریاد کریں گے اور اس کو چھڑا لے جائیں گے۔ کوئی دوسری رائے ہو تو بیان کرو۔ یہ سن کر عتبہ، شیبہ اور ابو سفیان بولے کہ ہم اس کو اپنے ملک سے نکال دیں گے اور اطمینان سے اپنے خداؤں کی عبادت کریں گے۔ اور دوسری روایت کے مطابق کہا کہ ایک دیوانہ اونٹ پر محمد کو باندھ دیں اور اس اونٹ کو نیزے سے ماریں تاکہ وہ انہی پہاڑوں میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ شیطان نے کہا یہ رائے سب سے بدتر ہے۔ اگر وہ زندہ بچ گیا تو چونکہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ خوشرو اور شیریں بیان ہے، اپنی فصاحت سے تمام عرب کو فریفتہ کر لے گا اور سوار و پیادوں کے لشکر تمہارے سر پر لا کھڑے کرے گا، جن کے مقابلے کی تم میں تاب و طاقت نہ ہوگی، اور تم کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ یہ سن کر وہ لوگ حیران ہو گئے۔ آخر بولے کہ اے شیخ، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ قریش کے ہر قبیلے سے اور عرب کے تمام قبیلوں سے جو تمہارے موافق ہوں ایک یا زیادہ اشخاص جمع کرو اور بنی ہاشم میں سے بھی ایک شخص کو اپنا موافق بناؤ اور سب اپنے اپنے حربے لے کر یکبارگی اس پر حملہ کرو اور اس کو قتل کر دو۔ چونکہ یہ معاملہ قریش کے تمام قبیلوں سے متعلق ہو جائے گا تو بنی ہاشم اس کے خون کا دعویٰ نہ کریں گے، کیونکہ تمام قبیلوں کا مقابلہ نہ کریں گے، اور اگر وہ تم سے خوبہاں طلب کریں تو 3 خوبہاں دے دینا۔ انہوں نے کہا ہم خوبہاں دے دیں گے، اور بولے کہ شیخ نجدی کی رائے سب سے زیادہ مناسب ہے۔ اور شیخ طوسی کی روایت کی بنا پر یہ رائے ابو جہل نے دی تھی اور شیطان ملعون نے پسند کی، اور پھر سب نے اس پر اتفاق کیا اور وہاں سے واپس آئے۔ بنی ہاشم میں ابو لہب کو اپنا موافق بنایا۔ اس وقت خدا نے یہ آیت نازل کی اور ان کی تدبیر سے حضرت کو مطلع فرمایا۔ پارہ نمبر 9، آیت نمبر 30، سورہ انفال۔ اے رسول، یاد کرو اس وقت کو جب کہ کافروں نے تمہارے متعلق یہ مشورہ کیا کہ تم کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا مکے سے تم کو باہر نکال دیں۔ وہ یہ مکر و فریب کرتے ہیں اور خدا ان کو اس کا بدلہ دیتا ہے، اور وہ مکاروں کو ان کے مکر کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ غرض ان لوگوں نے اتفاق کیا کہ رات کو حضرت کے گھر پر حملہ کریں اور آپ کو قتل کر دیں، اور مسجد الحرام میں آئے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اور کعبے کے گرد ناچتے اچھلتے کودتے تھے، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 9، آیت نمبر 35، سورہ انفال۔ یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک ان کی نماز و عبادت سوائے منہ سے سیٹیاں اور ہاتھ سے تالیاں بجانے کے اور کچھ نہ تھی۔ جب رات ہوئی اور قریش مشورے کے مطابق جمع ہوئے تاکہ حضرت کے گھر میں داخل ہوں، ابو لہب نے کہا رات کو گھر میں جانے نہ دوں گا، کیونکہ اس میں بچے اور عورتیں بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی غضب پہنچے۔ رات بھر محمد کی نگرانی کرو، صبح کو ہم گھر میں داخل ہوں گے۔ شیخ تبریسی نے بسند آئے معتبر ہند ابن ابی حالہ اور عمار یاسر وغیرہ سے روایت کی ہے کہ جب جبرائیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر آپ کے قتل کے بارے میں قریش کی تدبیریں بیان کی تو ساتھ ہی ساتھ خدا کا یہ حکم بھی پہنچایا کہ آپ مدینے کو ہجرت فرمائیے۔ حضرت نے امیر المومنین کو بلا کر قریش کے مشورے کا حال بیان کیا اور فرمایا کہ خدا نے مجھ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں آج رات غار ثور میں قیام کروں گا اور تم میری جگہ میرے بستر پر سو رہو، تاکہ مشرقین یہ نہ سمجھیں کہ میں کہیں گیا ہوں تو تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی یا نبی اللہ، میرے سو رہنے سے آپ تو سلامت رہیں گے؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر امیر المومنین خوش ہو گئے اور حضرت پر اپنی جان فدا کرنے کے سبب حضرت کی سلامتی کے لیے شکر کے سجدے میں گر پڑے۔ یہ اس امت میں پہلا سجدہ شکر تھا، اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنے رخساروں کو بھی بدل بدل کر سجدے میں خاک پر رکھا، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ تشریف لے جائیں جس طرف خدا کا حکم ہے، میری جان آپ پر فدا ہو، آپ جو حکم دیں میں جان و دل سے قبول کرنے کو حاضر ہوں، اور جس طور سے آپ پسند کریں عمل کرنے کو میں موجود ہوں۔ اس بارے میں اور ہر امر کے متعلق اپنے پروردگار سے توفیق کا خواستگار ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم میری خضرمی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو، خداوند عالم تم کو میرا شبیہ بنا دے گا۔ اے علی، سمجھ لو کہ خدا اپنے دوستوں کا ایمان اور مراتب کے مطابق امتحان لیتا ہے، اور پیغمبروں کا امتحان اور ان پر بلائیں تمام لوگوں سے زیادہ اور سخت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو شخص سب سے زیادہ نیک ہے اس کا امتحان بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ میرے بھائی، خدا نے تیرا امتحان لیا اور میرا امتحان تیرے بارے میں لیا ہے۔
ویسے ہی امتحان جیسا ابراہیم خلیل اور اسماعیل ذبیح کا لیا تھا، اور وہ دشمنوں کی تلواروں کے نیچے تجھ کو سلانا مجھ پر ابراہیم کے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹانے سے زیادہ شاق ہے، اس لیے کہ تو میری جان سے زیادہ مجھ کو عزیز ہے، اور تیرا دشمنوں کی تلواروں کے نیچے بخوشی خاطر سونا مہربان باپ کی تلوار کے نیچے اسماعیل کے لیٹنے سے زیادہ عظیم ہے۔ لہٰذا میرے بھائی صبر کرنا، کیونکہ نیک عمل والوں سے خدا کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ یہ فرما کر حضرت نے ان کو سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی حضرت کی جدائی میں روئے۔ آخر حضرت نے ان کو خدا کے سپرد کیا۔ جبرائیل آئے اور حضرت کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لے گئے۔ حالانکہ اس وقت قریش کے تمام لوگ حضرت کے مکان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت نے اس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین پارہ نمبر 22 آیت نمبر 9۔ اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی اور اوپر سے ان کو ڈھانک دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ خدا نے ان پر نیند غالب کر دی جس سے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خبر نہ ہو سکی۔ حضرت نے ایک مٹھی خاک لے کر ان کی طرف پھینکا اور فرمایا، شاہت الوجوہ، تمہاری صورتیں قبیح ہو جائیں کہ اپنے پیغمبر کے ساتھ ایسا ظلم کرتے ہو۔ اور دوسری روایت کے مطابق وہ سب جاگ رہے تھے، خدا نے ان کی آنکھیں بند کر دیں کہ وہ حضرت کو نہ دیکھ سکے۔ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، آپ غار ثور میں چلے جائیے اور وہیں چھپ جائیے۔ ادھر جناب امیر حضرت کی جگہ پر سوئے، حضرت کی چادر اوڑھ لی۔ اس زمانے میں مکہ کے مکانوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے اور دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں۔ کفار قریش امیر المومنین علیہ السلام کو حضرت کے بستر پر سویا ہوا دیکھ رہے تھے اور سمجھتے کہ رسول خدا سوئے ہوئے ہیں، اور حضرت پر پتھر پھینک رہے تھے۔ خاصہ اور عامہ کی متواترہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ آیت نمبر 207 سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 حضرت جناب امیر کی شان میں نازل ہوا، کیونکہ جناب نے اپنی جان پیغمبر خدا پر فدا کر دی تھی۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو خدا کی خوشنودی کے عوض اپنی جان فروخت کرتا ہے۔ سلبی اور احمد بن حنبل نے اور غزالی نے احیاء میں ان کے علاوہ دوسرے محدثین و مفسرین نے خاصہ و عامہ نے روایت کی کہ اس رات امیر المومنین حضرت سید المرسلین کی جگہ پر سوئے تو خدا نے جبرائیل و میکائیل کو وحی کی کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا اور تمہاری عمریں ایک دوسرے سے زیادہ مقرر کی۔ تم میں کون اپنے بھائی کو اپنی جان کے عوض میں اختیار کرتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے؟ دونوں میں سے کسی نے منظور نہ کیا تو حق تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ کیوں علی بن ابی طالب کے مانند نہیں ہوتے ہو کہ میں نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی بنایا، وہ محمد کی جگہ پر اپنی جان ان پر نثار کر کے سو رہا ہے، لہٰذا جاؤ زمین پر اور اس کی دشمنوں کے شر سے حفاظت کرو۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں فرشتے آئے اور جبرائیل علی کے سرہانے اور میکائیل پائنتی بیٹھے اور بولے، مبارک ہو مبارک ہو، اے پسر ابو طالب، آپ کو آپ کا مثل کون ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کے بارے میں فرشتوں پر مباحات کرتا ہے۔ پھر خدا نے آیت مذکورہ ان حضرت کی شان میں نازل کی اور اقطب خوارزم نے جو محدثین اہل سنت سے ہیں روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات میں غار میں تھا اس کی صبح کو جبرائیل شاد و خنداں میرے پاس آئے۔ میں نے پوچھا، تمہاری خوشی کا کیا سبب ہے؟ کہا، کیوں کر نہ خوش ہوں جبکہ میری آنکھیں روشن ہوئیں، اس لیے کہ خدا نے آپ کے بھائی وسیع اور آپ کی امت کے امام کو کل رات عبادت میں فرشتوں سے زیادہ معزز فرمایا اور ان کی ذات پر فخر فرما رہا تھا اور فرماتا تھا کہ اے فرشتوں، زمین پر میرے پیغمبر کے بعد میری حجت کو دیکھو کہ کس طرح میرے پیغمبر پر اپنی جان قربان کیے ہوئے ہیں۔ پھر جبرائیل کہتے ہیں کہ میں نے شکر کا سجدہ کیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے معبود، وہ تیری خلق کے پیشوا اور تیری تمام مخلوق کے مولا ہیں۔ الغرض جب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم غار کی جانب چلے، حضرت ابو بکر راستے میں ملے۔ حضرت نے ان کو اس خوف سے کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے اور کسی مصلحت سے اپنے ساتھ لے لیا۔ ہند ابی حالہ بھی آپ کے ساتھ چلے۔ جب حضرت غار ثور تک پہنچے، ہند کو بعض ضرورتوں کے لیے جو ان کو سپرد کی تھیں واپس بھیج دیا اور حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ غار میں لے گئے۔ دوسری روایت میں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت کو راستے میں جاتے ہوئے دیکھا تو آپ کے پیچھے ہو لیا۔
حضرت یہ سمجھ کر کہ شاید کوئی کفار قریش میں تیز چلنے لگے اور حضرت کا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اور زخمی ہو گیا، جس سے آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ حضرت ابو بکر اسی اسنا میں آپ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت نے مصلحتاً ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ شیخ طوسی نے جناب امیر کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی سے روایت کی ہے کہ جب خداوند عالم نے اپنے رسول کو ہجرت کا حکم دیا، حضرت نے امیر المومنین کو اپنے بستر پر سلایا اور خود سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں فہم لا یبصرون تک پڑھتے ہوئے گھر سے روانہ ہوئے اور ایک مٹھی خاک کافروں کی طرف پھینکی کہ وہ دیکھ نہ سکے۔ حضرت میرے گھر آئے، صبح کو مجھ سے فرمایا، اے ام ہانی، تم کو خوشخبری ہو کہ جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ حق تعالیٰ نے علی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ حضرت صبح سویرے ہی غار ثور میں تشریف لے گئے، 3 روز وہاں رہے، چوتھے روز مدینے روانہ ہوئے۔ سابقہ روایتوں میں مذکور ہے کہ جب صبح ہوئی، کفار قریش اپنی تلواریں کھینچ کر جناب رسول خدا کے گھر میں داخل ہوئے اور امیر المومنین علیہ السلام کی طرف دوڑے۔ سب کے آگے خالد بن ولید تھا۔ شیر خدا نے اپنی جگہ سے جست کی اور ان کی طرف جھپٹے۔ خالد کو پکڑ لیا اور اس کا ہاتھ مروڑا، وہ اونٹ کی طرح چلانے لگا۔ حضرت نے اس کی تلوار چھین لی اور کفار کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب وہ سب مکان سے باہر نکل گئے تو سمجھے کہ یہ علی بن ابی طالب ہیں۔ کہنے لگے، مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، بتاؤ محمد کہاں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، کیا تم نے ان کو مجھے سپرد کیا تھا؟ تم ان کو یہاں سے باہر نکالنا چاہتے تھے، لہٰذا وہ خود چلے گئے۔ قطب راوندی نے روایت کی کہ ابن قوائے خارجی نے امیر المومنین سے ایک مرتبہ پوچھا کہ جس وقت ابو بکر حضرت کے ساتھ غار ثور میں تھے، اے علی تم کہاں تھے؟ حضرت نے فرمایا کہ حضرت کے بستر پر سویا ہوا تھا اور حضرت پر اپنی جان نثار کیے ہوئے تھا۔ جب قریش ہتھیار لیے ہوئے آئے اور حضرت کو نہ دیکھا تو غضبناک ہوئے اور مجھ پر ظلم و سختی کی، مجھے زنجیروں سے باندھ کر گھر میں ڈال دیا اور مکان کو مقفل کر دیا اور ایک عورت کو میری نگرانی پر مقرر کر کے حضرت کی تلاش میں چلے گئے۔ اس وقت میں نے ایک آواز سنی کہ کسی نے کہا، یا علی، ساتھ ہی میری تمام درد و تکلیفیں دور ہو گئیں۔ پھر کسی نے کہا، یا علی، اس آواز کے ساتھ تمام زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ پھر دوسری آواز سنی، یا علی تو تمام دروازے کھل گئے اور میں باہر آ گیا۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مذکور ہے کہ خداوند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی کہ خداوند علی الاعلیٰ تم کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ ابو جہل اور اکابر قریش نے تمہارے قتل کی تدبیر کی۔ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ علی کو اپنی جگہ پر سلا دو، کیونکہ ان کی منزلت وہ ہے جو ابراہیم خلیل کے نزدیک اسماعیل کی تھی۔ وہ اپنی جان تمہاری جان پر اور اپنی روح تمہاری روح کے عوض قربان کر دے گا۔ اور خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے جاؤ، کیونکہ ان پر درک اسفل جہنم کے بارے میں حجت تمام ہوگی۔ یہ حکم ملتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا کہ کیا تم راضی ہو کہ جب مجھے لوگ نہ پائیں اور میری جگہ تم کو دیکھیں تو ممکن ہے کہ تم کو قتل کر دیں؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، میں راضی ہوں کہ میری روح آپ کی روح کا فدیہ ہو جائے، بلکہ میں تو اس پر بھی خوش ہوں کہ آپ کے رشتے کے بھائی یا کسی عزیز یا کسی ایسے جوان کے عوض فدا اور قربان ہو جاؤں جس کی آپ کو ضرورت ہو۔ میں زندگی تو صرف آپ کی خدمت کے لیے چاہتا ہوں تاکہ آپ کے حکم و اطاعت میں صرف کروں اور آپ کے دوستوں کی محبت میں، آپ کے پسندیدہ لوگوں کی مدد میں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ میں بسر کروں۔ اگر ایسا نہ ہو تو ایک آن دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ حضرت نے فرمایا، اے ابو الحسن، یہ باتیں جو تم نے کی قبل اس کے کہ تم کہو، وہ فرشتے جو لوح محفوظ پر موکل ہیں مجھ سے بیان کر چکے ہیں۔ تم ایسا کہو گے اور انہوں نے مجھے آگاہ کیا کہ خدا نے اسی سبب سے تمہارے لیے آخرت میں کچھ ایسے مراتب مقرر کیے کہ سننے والوں نے جن کو نہ کبھی سنا ہے اور نہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے اور نہ کسی کا تصور وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اگر تمہارا دل تمہاری زبان کے موافق ہوگا اور خدا کی خوشنودی کے لیے میری مدد کرو گے اور میرے بعد میرے عہد و پیمان کو نہ توڑو گے اور میرے وصی اور خلیفہ کی مخالفت نہ کرو گے تو تمہارے لیے بھی ایسے ہی ثوابات ہوں گے۔ پھر بغرض اہتمام حجت فرمایا، اے ابو بکر، آفاق آسمان کی جانب نگاہ کرو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آگ کے چند فرشتے آتشی گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں آگ کے نیزے لیے ہوئے ندا دے رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم کو اپنے مخالفوں پر معمور فرمائیے تاکہ ان کو
ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں۔ پھر فرمایا اے ابو بکر زمین کی جانب کان لگا کر سنو۔ زمین سے آواز آئی یا رسول اللہ اپنے دشمنوں کے بارے میں مجھے حکم دیجیے، آپ جو فرمائیں گے عمل میں لاؤں گی۔ پھر فرمایا پہاڑوں کی طرف کان لگاؤ۔ پہاڑوں سے آواز آئی یا نبی اللہ مجھ کو اپنے دشمنوں پر مامور فرمائیے کہ میں ان کو ہلاک کر دوں۔ پھر فرمایا دریاؤں کی جانب کان لگاؤ۔ حضرت کا یہ کہنا تھا کہ دریا حضرت کے قریب ظاہر ہو گئے۔ ان کی موجوں سے آواز آئی کہ آپ اپنے دشمنوں کے بارے میں جو حکم دیں ہم تعمیل کو حاضر ہیں۔ پھر آسمان و زمین، پہاڑ و دریا ہر ایک سے صدا بلند ہوئی کہ اے خدا کے حبیب، خدا نے آپ کو غار میں جانے کا اس لیے حکم نہیں دیا ہے کہ آپ کفار سے عاجز ہیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کا امتحان کرے اور ان میں خبیث اور پاک لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے دکھائے۔ یا رسول اللہ جو شخص آپ کے عہد و پیمان کو پورا کرے گا وہ آپ کا بہشت میں رفیق ہوگا، اور جو شخص ان کو توڑے گا وہ شیطان کا طبقات جہنم میں ہمنشیں ہوگا۔ پھر حضرت نے فرمایا یا علی تم میری آنکھ اور کان کے مانند اور تم میری جان ہو، میں تم کو اس طرح عزیز دوست رکھتا ہوں کہ جیسے بہت زیادہ پیاسا پانی کو دوست رکھتا ہے۔ پھر فرمایا اے ابو الحسن میری چادر اوڑھ لو، جب کفار تمہارے پاس آئیں اور تم سے گفتگو کریں تو خدا کی توفیق سے ان کو جواب دینا۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ ادھر ابو جہل اور تمام مشرقین نے خانہ رسول کو گھیر لیا۔ ننگی تلوار لیے ہوئے ابو جہل نے کہا اس کے سوتے ہوئے تلواریں مت مارو، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ پتھروں سے مارو تاکہ وہ بیدار ہو جائے، پھر اس کو قتل کر دو۔ ان لوگوں نے پتھر پھینکنے شروع کیے۔ جب ایک بڑا پتھر امیر المومنین کی طرف پھینکا، حضرت نے اپنے سر سے چادر ہٹائی اور فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ ان لوگوں نے جب امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان گئے، تو سمجھے کہ جناب رسول باہر چلے گئے۔ ابو جہل نے کہا اس بیچارے سے مت بولو، یہ محمد کے فریب میں آیا ہوا ہے۔ محمد نے اپنی جگہ پر اس کو سلا دیا تاکہ خود بچ جائے اور یہ ہلاک ہو جائے۔ جناب امیر نے فرمایا اے ابو جہل تو یہ کیا بکواس کرتا ہے؟ خدا نے مجھ کو اتنی عقل عطا فرمائی ہے کہ اگر دنیا کے تمام احمقوں اور دیوانوں پر تقسیم کر دی جائے تو یقیناً سب کے سب دانا اور عاقل ہو جائیں، اور مجھے اس نے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر عالم کے تمام کمزوروں پر تقسیم کی جائے تو بے شک سب شجاع اور قوی ہو جائیں، اور ایسا حلم کامل مجھے بخشا ہے اگر تمام بے عقلوں پر تقسیم کر دیا جائے تو بے شبہ سب کے سب بردبار ہو جائیں۔ اگر جناب رسول خدا نے منع نہ کیا ہوتا کہ تمہارے ساتھ کوئی منازع کروں جب تک حضرت کے پاس نہ پہنچ جاؤں تو بے شک تم سب کو قتل کر دیتا۔ اے ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رائے حق میں جس پر کہ وہ گامزن ہے، آسمان و زمین اور پہاڑ و دریا ہر ایک نے اجازت چاہی کہ تم سب کو ہلاک کر دیں، لیکن حضرت نے قبول نہ کیا، اس لیے کہ خدا کے علم میں جس کا مسلمان ہونا گزر چکا ہے وہ مسلمان ہوگا، اور جو لوگ مسلمان نہ ہوں گے ان کی صلبوں سے مسلمان پیدا ہونے والے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا تم سب کو ہلاک کر دیتا۔ بے شک خدا تمہارے عبادت کرنے اور مطیع ہونے سے بے نیاز ہے، لیکن چاہتا ہے کہ حجت تم پر پوری کر دے۔ یہ سن کر عبد البختری کو غصہ آیا اور اپنی تلوار لے کر جناب امیر پر حملہ کیا۔ ناگاہ اس نے دیکھا کہ پہاڑوں نے اس کی طرف رخ کیا کہ اس پر گر پڑے، اور زمین شگافتہ ہوئی تاکہ اس کو نگل لے، اور دریا کی موجیں اس کی طرف بڑھیں کہ اس کو غرق کر دیں، اور آسمان نزدیک ہوا کہ اس پر پھٹ پڑے۔ جب اس نے یہ حالات دیکھے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا اس پر صفرہ غالب ہو گیا ہے، اس کا سر گھوم گیا ہے۔ غرض یہ سب اسی کے خیال میں لگ گئے۔ جب امیر المومنین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، حضرت نے فرمایا اے علی جب تم ابو جہل ملعون سے گفتگو کر رہے تھے تو خدا نے تمہاری آواز اس قدر بلند کر دی کہ ملکوت السماوات اور جنت کے باغوں تک پہنچی۔ خزینہ داران بہشت اور حوریں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو رسول خدا کی طرف داری میں کلام کر رہا ہے؟ ایسے وقت میں جب کہ آپ کی قوم نے آپ کو وطن سے دور کر دیا اور آپ کی تکذیب کی، اس وقت خدا نے ان سے خطاب فرمایا کہ یہ نائب محمد ہے جس نے ان کے بستر پر سو کر اپنی جان ان پر قربان نثار کر دی۔ یہ سن کر خازنان جنت نے اشتیاق ظاہر کیا کہ پروردگار ہم کو ان کا خزینہ دار بنا دے۔ حوریں چلائیں کہ خدا بندہ ہم کو ان کی زوجہ قرار دے۔ حق تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میں نے تم کو اس کے لیے اور اس کے دوستوں اور فرما برداروں کے لیے پیدا کیا ہے، وہ خود تم کو ان پر تقسیم کرے گا۔
اب تم راضی ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں اے پروردگار ہمارے، ہم راضی ہیں۔ معتبر سندوں سے منقول ہے کہ جب کفار قریش کو معلوم ہوا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے چھپ کر چلے گئے تو ان کی تلاش میں ہر طرف لوگوں کو بھیجا، اور ابو جہل ملعون نے حکم دیا کہ مکے کے اطراف میں منادی کرا دو کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس پکڑ کر لائے یا ان کا پتہ ہم کو بتائے کہ وہ کہاں ہیں، اس کو 100 اونٹ دوں گا۔ پھر ابو بکر زخزائی کو بلایا جو ہر شخص کے نقش قدم کو پہچان لیتا تھا، اور کہا اے ابو بکر، آج کا دن تیرے کمال کے ظاہر ہونے کا ہے، اگر آج تو نے یہ کام کیے تو ہم ہمیشہ تیرے ممنون رہیں گے۔ تو حضرت کے قدموں کے نشانات پہچان کر بتاتا جا، ہم ان کے تعاقب میں چلیں تاکہ معلوم ہو کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ ابو بکر نے جب حضرت کے نقش قدم کو دیکھا تو کہا یہ محمد کے قدموں کے نشان ہیں، یہ اس پیر کے نقش کی شبیہ ہیں جو مقام ابراہیم میں ہیں، یعنی حضرت کے پیر حضرت ابراہیم کے پیر سے مشابہ ہیں، اور دوسرے نشانات یہ تو ابو قحافہ کے پیروں کے ہیں یا اس کے بیٹے کے پیروں کے ہیں۔ غرض ان لوگوں کو انہی نشانات کے ساتھ ساتھ غار کے دروازے تک لایا۔ جب وہ غار کے دروازے پہ پہنچے دیکھا کہ بحکم خدا اور باجازت حضرت مکڑی نے جالا تن رکھا ہے اور ایک جوڑا کبوتر بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق کبک نے گھونسلہ بنایا ہے اور انڈے دیے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بولے یہاں تک تو وہ آئے ہیں لیکن اس غار کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، اگر غار میں داخل ہوتے تو جالا ٹوٹ جاتا اور طیور اڑ جاتی، یا آسمان پر چلے گئے یا زمین کے اندر سما گئے۔ خدا نے ایک فرشتے کو بھیجا جو غار کے دروازے پر آ کر کھڑا تھا، اس نے کہا اس غار میں کوئی نہیں ہے، ان دروں میں تلاش کرو۔ دوسری روایت کے مطابق جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے، آپ نے ایک درخت کو طلب فرمایا اور غار کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، اور حضرت اور خداوند عالم نے کبوتر اور مکڑی کو بھیجا کہ اپنے اپنے گھر بنا لیں۔ ابن شہر عاشوب کی روایت کے مطابق یہ کہ جب حضرت اس غار پر پہنچے، اس کا دروازہ بہت تنگ تھا کہ اس میں داخل ہونا دشوار تھا، لیکن خدا کی قدرت سے وہ اس قدر کشادہ ہو گیا کہ آپ اونٹ پر سوار اس میں چلے گئے، پھر وہ اسی طرح تنگ ہو گیا، اور اسی وقت بحکم خدا ایک درخت در غار پر اگایا۔ آمن نے روایت کی کہ قریش کے خوف سے حضرت ابو بکر بہت مضطرب ہوئے اور حضرت ان کو تسلی دیتے رہے، جیسے کہ خدا نے قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آیت نمبر 40 سورہ توبہ پارہ نمبر 10۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرتے ہو تو مت کرو۔ خدا نے اس کی مدد کی اس وقت جبکہ مکے کے کفار نے اس کو مکے سے نکالا، اور وہ 2 اشخاص تھے جبکہ دونوں غار میں تھے۔ تو حضرت اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ رو مت، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو خدا نے اپنی تسکین پیغمبر میں نازل کی اور ایسے لشکر سے اس کی مدد کی جس کو تم لوگوں نے دیکھا نہیں۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ اور خدا نے کافروں کی بات نیچے کر دکھائی، اور خدائی کا بول بالا ہے اور وہ بلند اور غالب ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ کلمہ کافراں سے مراد ایمان سے بری شخص کا غار میں کفر آمیز کلام ہے۔ خدا نے تسکین سے پیغمبر پر نازل فرمائی، حالانکہ قرآن میں جس جگہ تسکین کے نزول کا ذکر ہے، خدا نے اس ذکر میں مومنوں کو بھی شامل کیا، لیکن یہاں چونکہ حضرت کے ساتھ کوئی مومن نہ تھا اس لیے تسکین صرف حضرت کے لیے مخصوص فرمائی۔ مولوی فرماتے ہیں کہ یہی آیت اس کے عدم ایمان پر کافی ہے جو رسول خدا کے ساتھ رہتے ہوئے خوفزدہ تھا، اور امیر المومنین 100 تلواروں کے سائے میں سوئے اور پرواہ نہ کی، اور وہ اس قدر حضرت کے لیے باعث تکلیف و آزار ثابت ہوئے کہ خدا نے سکینہ سے ان کو محروم کر دیا جو لازمہ ایمان و یقین ہے، جیسا کہ بصائر الدرجات وغیرہ کتب میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر غار میں بہت بے چین و بے قرار ہوئے، جناب رسول خدا نے ان کی تسکین و تشفی کے لیے فرمایا کہ میں اس وقت جعفر اور ان کے ہمراہیوں کو کشتی میں دیکھ رہا ہوں جو دریا میں چلی جا رہی ہیں، اور انصار کی جماعت کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بولے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو مجھے بھی دکھائیے۔ حضرت نے اپنا دست مبارک ان کی آنکھوں پر پھیرا، اب جو انہوں نے دیکھا تو حضرت نے جو فرمایا تھا سچ پایا، اور دل میں کہا کہ
اب میں تصدیق کرتا ہوں کہ تو جادوگر ہے۔ اور قطب راوندی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ جب کفار قریش غار کے نزدیک پہنچے، ابو بکر کا اضطراب حد سے بڑھ گیا اور چاہا کہ باہر نکل آئیں اور ان سے مل جائیں، جیسا کہ باطن میں ان کے ساتھ تھے۔ اسی اثنا میں ایک قریشی غار کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنے لگا۔ ابو بکر نے کہا، اس شخص نے ہم کو دیکھ لیا۔ حضرت نے فرمایا، خدا ہرگز دیکھنا نہ دے گا، اگر وہ ہم کو دیکھتا تو ہمارے سامنے اپنی ستر نہ کھولتا۔ اور گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ لوگ ہم کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن جب ان باتوں سے بھی ان کی بے چینی کم نہ ہوئی اور چاہا کہ باہر نکل آئیں، حضرت نے اپنے پائے اقدس کو غار کی دوسری جانب مارا، اس طرف ایک دروازہ کھل گیا، دیکھا کہ دریا پاس ہے، اس میں کشتی تیار ہے۔ حضرت نے فرمایا، اب خاموش ہو جاؤ، اگر وہ لوگ اس دروازے سے غار میں داخل ہوں گے، ہم دوسرے اس دروازے سے نکل جائیں گے اور کشتی میں سوار ہو جائیں گے۔ ناچارہ وہ چپ ہوئے۔ کتاب کا حوالہ اختتام کو پہنچا، کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بصائر الدرجات میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب مشرقین سید المرسلین کی تلاش میں روانہ ہوئے، امیر المومنین علیہ السلام اس خوف سے کہ کوئی گزند حضرت کو نہ پہنچائے، کوہ شبیر پر چڑھ گئے اور حضرت کوہ ہرا پر تھے۔ حضرت نے ان کو دیکھا اور پوچھا، یا علی کیا بات ہے؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں کفار آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچائیں، اس لیے میں بھی آپ کے پیچھے آ گیا۔ حضرت نے فرمایا، اپنا ہاتھ مجھے پکڑاؤ۔ ادھر کوہ شبیر بقدرت خدا اور اجازت سید الانبیاء حرکت میں آیا اور کوہ ہرا سے متصل ہو گیا۔ حضرت سید الاوصیاء نے کوہ ہرا پر اپنا پیر رکھا اور کوہ شبیر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم کتاب کے پارٹ نمبر 52 کا اختتام کرتے ہیں۔ 27واں باب مدینہ کی جانب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان ابھی باقی ہے۔ پارٹ نمبر 53 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔